بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ دوستوں، آج ہم شہر پٹن کے ایک عظیم ولی کامل جو سلسلے چشتیہ کے آفتاب ہے اور حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد پاک میں سے ہیں۔ اللہ کی ذات پر آپ کا اتنا بھروسہ تھا کہ گھر کے اندر پانی تک نہیں رکھتے تھے۔ بادشاہ وقت بھی آپ کی غلامی پر فخر کیا کرتے تھے۔ ان ولی کامل کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستوں، آپ کا مبارک نام حضرت شیخ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کا لقب کان شکر ہے۔ آپ کی کنیت ابو المظفر اور آپ کو عرف میں بابا فرید کہتے ہیں۔ آپ کی ولادت شریف ہجری 707 میں شہر پٹن میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی کا مبارک نام حضرت علم الدین محمد رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو اپنے زہد و تقوی اور پرہیزگاری کے لیے بہت مشہور تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتا ہوا خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت بابا فرید تک اس طرح پہنچتا ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت علم الدین محمد، ان کے والد حضرت خواجہ علاء الدین یوسف گنج روا، ان کے والد حضرت خواجہ بدر الدین سلیمان، اور ان کے والد حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رضوان اللہ علیہم اجمعین، یعنی آپ حضرت بابا فرید کے پوتے کے بھی پوتے ہیں۔ آپ نے علم ظاہری اپنے گھر کے بزرگوں سے حاصل کیا۔ حضرت سیدنا شیخ رکن الدین کان شکر چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد ماجد ہی سے مرید ہوئے اور خرقہ خلافت حاصل کیا، اور ایک روایت کے مطابق آپ حضرت سیدنا شیخ زاہد چشتی جو قطب الاولیاء خواجہ قطب الدین مودود چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد پاک میں تھے، ان سے مرید ہوئے اور خلافت کا شرف حاصل کیا تھا۔ ان کے علاوہ آپ کو حضرت شیخ بن احمد مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی سلسلے چشتیہ کی خلافت حاصل تھی۔ آپ عشق و محبت اور ذوق و شوق میں یکتائے زمانہ تھے، علم ظاہر اور باطن میں بے مثال تھے۔ آپ درس و تدریس بھی دیا کرتے تھے اور لوگوں کو رشد و ہدایت فرماتے۔ آپ کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، ان میں سے اکثر آپ کی توجہ سے درجہ کمال کو پہنچ کر روشن ضمیر بن گئے۔ آپ کو محفل سماع کا بہت شوق تھا۔ زیادہ تر محفل سماع کے وقت آپ مست و بے خود اور بے ہوش ہو جاتے۔ آپ کے مریدوں کا حلقہ بھی بہت بڑا تھا۔ متوکل اللہ حضرت شیخ عزیز اللہ منڈوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے پائے کے بزرگ بھی آپ ہی سے مرید تھے، اور شہر احمد آباد کی بنیاد رکھنے والے بادشاہ حضرت سلطان احمد شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار بھی آپ کے مریدوں اور نیاز مندوں میں ہوتا ہے۔ وقت کے بادشاہ بھی آپ کی غلامی پر فخر کیا کرتے تھے۔ آپ کے توکل یعنی خدا کی ذات پر بھروسے کا عالم بڑا ہی بے مثال اور نرالا تھا۔ آپ کے توکل کا یہ حال تھا کہ آپ گھر میں کوئی چیز نہیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ وضو کے لیے پانی بھی بچا کر نہیں رکھتے تھے۔ آپ فرماتے کہ جس خدا نے ابھی پانی دیا ہے وہ تہجد کے وقت بھی دے گا، تو پھر اس کو پہلے سے جمع کر کے رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ ایسا بھروسہ تھا آپ کو اللہ کی ذات پر۔ آپ بہت ہی نرم طبیعت کے مالک تھے۔ تحمل اور بردباری اس درجے کی تھی کہ کبھی کسی کو برا نہیں کہتے تھے، اور آپ کو کبھی کسی نے غصہ کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ شہنشاہ دکن مخدوم دین و دنیا حضرت سیدنا خواجہ بندہ نواز گینسو دراز رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لائے۔ دونوں بزرگوں کے بیچ میں درویشی اور معرفت کو لے کر بات چل رہی تھی۔ دوران گفتگو حضرت خواجہ بندہ نواز نے کہا کہ جس طرح کی فتوحات اور کشف سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی
اور سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہما کو حاصل تھی، ایسی فتوحات اور کشف شاید ہی اس زمانے میں کسی کو ملی ہو۔ ان دونوں بزرگوں جیسے درویش کامل آج دکھنے میں نہیں آتے۔ دوستوں سوچئے، حضرت خواجہ بندہ نواز اس زمانے میں یہ فرما رہے تھے کہ جس وقت ایک سے بڑھ کر ایک آفتاب ولایت جلوہ فرما تھے، تو پھر آج کے زمانے کا کیا حال ہوگا؟ بہرحال حضرت خواجہ بندہ نواز کے یہ کہنے پر حضرت خواجہ رکن الدین کان شکر نے فرمایا کہ سیدھی سادی بات ہے کہ وہ دونوں بزرگ خود بھی اور ان کے زمانے کے درویش بھی اپنی کمر میں پیسوں کی تھیلی باندھ کر نہیں رکھتے تھے، ان کو کامل توکل حاصل تھا۔ اس وقت حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی کمر پر پیسوں کی تھیلی بدی ہوئی تھی۔ آپ نے جب حضرت کان شکر کا جواب سنا تو فوراً اپنی کمر سے نکال کر ان پیسوں کی تھیلی کو پھینک دیا۔ حضرت خواجہ رکن الدین کان شکر چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پیران اعظام کی پیروی بہت ضروری ہے۔ پیر کی خدمت کے بغیر مرید کو کچھ نہیں ملتا۔ پیر کی دعا مرید کے حق میں تریاق کا کام کرتی ہے۔ پیر و مرشد کی صورت دیکھنا مرید کے لیے عبادت کی طرح ہے۔ علم و فضل اور روحانیت کا یہ سورج ہجری 842 میں غروب ہو گیا۔ آپ کا وصال پاک 22 شوال المکرم ہجری 842 میں ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 137 سال کی تھی۔ آپ کے جنازہ شریف میں بے شمار لوگوں کا ہجوم تھا۔ آپ کا مزار پر انوار شہر پٹن میں سرسوتی ندی کے کنارے پر ہے، لیکن وہ ندی اب سوکھ گئی ہے۔ آپ کی درگاہ شریف کو لوگ بابا فرید کے روضے کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ کا روضہ شریف بہت ہی خوبصورت پتھروں سے بنا ہوا اور نقاشی کیا ہوا ہے۔ آپ کے مزار پاک کے اوپر پہلے گنبد بھی تھا، لیکن کسی وجہ سے وہ شہید ہو گیا ہے۔ فی الحال آپ کا مزار شریف بغیر گنبد کے صرف ستونوں سے گھرا ہوا ہے۔ آپ کے مزار شریف کے سامنے ہی ایک خوبصورت عمارت بنی ہوئی ہے جسے بارہ دری کہتے ہیں۔ اس کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ حضرت خواجہ رکن الدین یہاں پر بیٹھا کرتے تھے اور آنے والے دوسرے بزرگوں سے ملاقات اور کسی سے گفتگو بھی اسی جگہ پر بیٹھ کر ہوا کرتی تھی۔ آپ کے روضہ شریف کے ساتھ ہی ایک بڑا مقبرہ بھی ہے، اور اس مقبرے میں جن کا مزار ہے ان کا نام بہرام خان ہے، جنہیں عرف میں وزیر صاحب کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں کوئی معلومات حاصل نہ ہو سکی۔ اسی مقبرے کے اندر شہد کی مکھیوں کے بہت سے چھتے ہیں۔ وہ عام طور پر کسی کو نقصان تو نہیں پہنچاتی، لیکن آستانے پر آ کر نازیبا حرکت کرنے والوں کے پیچھے پڑ جاتی ہے اور انہیں کاٹتی ہے۔ آپ کا روضہ بہت سنسان جگہ پر اور جھاڑیوں سے گھرا ہوا ہے، اسی لیے کچھ بے حیا لوگ یہاں آ کر نازیبا حرکتیں کرتے ہیں۔ اللہ ہدایت دے۔ ہمارے لیے بھی اس آستانے پر پہنچنا بڑا مشکل تھا، لیکن ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جناب معین الدین بھائی کا، جو حضرت رکن الدین کان شکر کی ہی اولاد میں سے ہیں۔ وہ آئے اور ہمیں آستانے شریف تک لے گئے۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ درگاہ شریف کے ایڈریس کی لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کومنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔